بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق علیہ۔ تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہی سب کا رکھوالا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے ہر کام اچھے ہیں، وہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، برائی اسے نہیں بھاتی۔ اور انگنت درود و سلام ہو آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، نبی بے مثال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، دینداری کا جذبہ، دینی اعمال کا شوق اور دینی ترقی کی فکر و تڑپ بلا شبہ وہ جوہر ہیں جن سے مومن کی زندگی میں زبردست رعنائی پیدا ہوتی ہے، بے اختیار دل کھنچتے ہیں اور پوری زندگی سکون، اطمینان، نشاط اور رحمت و برکت کا مظہر ہوتی ہے۔ یہ پرسکون، بابرکت اور پاکیزہ زندگی
نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے ماحول کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سماج میں دیندار کہے جاتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور وہ اپنی دین پر مطمئن ہی نہیں بلکہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی دینداری سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، ذہن الجھتے ہیں۔ دراصل دینداری کی خیر و برکت اور فیض و رحمت کے وہ اثرات ان کی زندگیوں میں نہیں پائے جاتے جو دینداری کے لازمی اثرات ہیں۔ ان کی دینداری کے بارے میں خوشگمانی نہیں پیدا ہوتی، نہ ان کی زندگی میں کوئی کشش اور رعنائی نظر آتی ہے، نہ انہیں خود اپنی زندگی میں کوئی سکون و نشاط محسوس ہوتا ہے۔ ذہن میں ایک خاموش سوال ابھرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ دین کے صحیح تصور سے ناآشنا ہوتے ہیں، حقیقی دینداری سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تفقہ فی الدین، بصیرت دین، دانش دین، ان سب سے ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ حالانکہ دین کا صحیح تصور اسلام کی اہم ضرورت ہے، وقت کا اہم فریضہ ہے، ورنہ انسان اپنے زعم و خیال میں کیا کچھ عمل کرتا رہے گا؟ وہ دین کے خلاف چلتا رہے گا اور سمجھتا یہ رہے گا کہ وہ دین پر چل رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، دیندارانہ زندگی گزار رہا ہے۔ آج وہی حال ہے کہ آج آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ آپ جس طرح کی دیندارانہ زندگی گزار رہے ہیں، جسے آپ دین سمجھ رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اس طرح کی دیندارانہ زندگی گزار رہے تھے؟ آج ہم اپنے آپ کو دین کے موافق ڈھالنا نہیں چاہتے بلکہ دین کو اپنے موافق ڈھالنا چاہتے ہیں، حالانکہ دین بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدین یسر، بہت ہی آسان ہے دین، کسی قسم کی کوئی مشکلات پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اتنا آسان ہے یہ دین اسلام، لیکن ہم نے اسے مشکل بنایا اور آج ہمیں خود اس کی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے اپنے خیال میں ہم نے اسے دین سمجھ لیا، اسے دین سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر کہ جب ہمیں دین کا صحیح تصور کا علم نہیں ہے، جب ہمیں تفقہ فی الدین اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہے، ہم نے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، نہ تحقیق کی، نہ تفتیش کی، نہ قرآن مجید سے اس کا جائزہ لیا، نہ حدیث کی روشنی میں اسے ڈھونڈا، باپ دادا کی، آبا و اجداد کی رسومات کے مریض بن بیٹھے ہیں۔ جو رات گزری، مثال کے طور پر اس رات کو مسلمان کہتے ہیں کہ بڑی رات، بڑی رات یعنی فضائل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی رات ہے، حالانکہ نہ قرآن میں اس کا کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، سب کی زندگی ان سے خالی ہے۔ مثال کے طور پر ٹھیک ہے بڑی رات ہے تو کیا کرنا تھا، ہم نے کیا کیا؟ حالانکہ ہے ہی نہیں، بس ایک بہانہ ملا مستی کرنے کا، عیاشی کرنے کا۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا
کہ یہ بڑی رات میں کون سی انہوں نے عبادت و بندگی کی، رات بھر محلے والے کو پریشان کیا۔ عبادت بندگی بڑی رات ہے تو مسجد کے اندر کرو، چوراہے میں، سڑکوں میں، ٹو ویلر بائک میں دو دو تین تین سوار ہو کر، ادھر محلے والے ادھر جا رہے ہیں، وہ محلے والے ادھر آ رہے ہیں، جمع غفیر ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، پاگل ہو گئے ہیں لوگ۔ بڑی رات ہے، یہ کون سی عبادت و بندگی ہے؟ اور آپ کس اینگل سے انہیں دین کہیں گے؟ کون سی دینداری ہے یہ؟ رات کی بڑی اہمیت ہے، ایک رات کی نہیں، ہر رات کی۔ رات صرف سونے کے لیے نہیں ہے، 365 راتیں ہیں، صحابہ کرام ہر رات کو جاگا کرتے تھے۔ رات صرف سونے کے لیے نہیں ہے، کچھ وقت جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کا عمل بہت محبوب ہے، پسند ہے۔ اللہ نے سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کی بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات بھر سویا نہیں کرتے، اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ڈر بھی ہے، امید بھی ہے، خوفا وطمعا، پہلے خوف ہے، اس کے بعد امید ہے۔ یہاں تو ہمارا حال ہے کہ ہم امید ہی میں جی رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بس مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت، کوئی حساب کتاب ہمارا ہوگا ہی نہیں، ایسے ہم جی رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا خوف، وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈر ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو اس طرح کی رات میں خرافاتی کام نہیں کرتے، بدعات و رسومات سے بچ کر رہتے۔ ہم نے اپنے عقل سے انہیں دین سمجھا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ مولوی جو ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، اور اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنا ہی زور اگر کسی اچھے کام پہ دیا جاتا تو سماج سدھر جاتی، لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ فجر کی نماز میں، راتوں میں جو جمع غفیر تھی، فجر کی نماز میں وہ دکھائی نہیں دیا آپ کو۔ دین ہے یہ؟ آپ کس اعتبار سے انہیں دین سمجھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جب آپ کو دین کا صحیح تصور نہیں ہوگا، جب آپ کو دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہوگی، آپ جو لوگوں کو کرتے دیکھیں گے آپ وہی کریں گے۔ اب 15 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ ایک چیز کو جو ہے دیکھیے گا، یہ کچھ سالوں سے چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، ہمارے چھوٹے بچے 3 سال 4 سال 5 سال، ابھی اس پر کچھ بھی فرد نہیں ہے، قلم ابھی اس کے لیے لکھا نہیں جا رہا ہے۔ ابھی 10 سال کے بعد نماز فرض ہوگا، 7 سال میں عادت ڈالو، 10 سال میں مارو، اللہ کے نبی نے روزے فرض ہوں گے۔ ابھی بچہ ہے، بچی ہے، 3 سال 4 سال عمر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر والے مل کر ان کو روزہ رکھواتے ہیں، بچے بچیوں کو۔ اچھی بات ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ ان کو دین سکھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ دین نہیں ہے۔ آپ نے اشتہار دے دیا اخبار میں، سہارا میں، نقیب میں، جتنے بھی اخبار ہیں، انگلش اخبار ہیں، ہندی اخبار ہیں، سب اخبار میں آپ نے تصویر دے دی، میری نواسی کا پہلا روزہ مبارک، میرے پوتے کا پہلا روزہ۔ پھر آپ نے ہدیہ کر دی کہ اس بچی کے نام پر آپ نے کوئی شادی محل بک کیا، لوگوں کو دعوت کھلا دی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے یہ، اور آپ ہی کے گھر کا وہ بڑا بچہ، جوان 22-25 سال کا بچہ رات بھر کھراٹے لے کے سوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہاتھ میں نہ جانے کیسے کیسے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کان میں بالیاں ہیں، وہ رنگ برنگی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ
ان کو بھی دین سکھانا ہے. بچے کو بڑا آسان ہے، جس پر نماز فرض ہے، جس پر روزہ فرض ہے، روزہ نہیں رکھتا، گھر سے نکالو ایسے بچوں کو، انہیں سزا دو. اگر یہ دکھاوا ریاکاری بچپن میں نہ کی ہوتی تو وہ سیکھ صحیح دین پر چلتا. ہم نے کیا سمجھا یہ دین ہے؟ یہ کس اعتبار سے آپ انہیں دین سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کیا کرتے تھے کیا؟ ہاں، وہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، لیکن ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. وہ کہتے تھے کہ جب بچے روتے تو ہم مٹی کے کھلونے، کپڑے کے کھلونے، گڑیا وغیرہ بنا دیتے، بچے اس سے دل بہلاتے، ٹھیک مغرب کا وقت ہو جاتا. ہم نے اسے دین سمجھا، ہم نے یہ بھی دین سمجھا. ابھی رمضانی گینگ نکلیں گے 15 دن بعد، نوجوانوں کی ایک 10 5 5 6 انہیں سال بھر نہیں دیکھا. میں گواہ ہوں، میں امامت کرتا ہوں، سلام پھرنے کے بعد ایسے ہی بیٹھتا ہوں، دائیں طرف ایک بار، بائیں طرف ایک بار دیکھتا ہوں. اوپر سے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ گینگ 11 مہینہ دکھائی نہیں دیا، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، نہ فجر میں. رمضان جیسے ہی آیا، اعتکاف کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور کچھ کر رہے ہیں. آپ نے سمجھا کہ یہ دین ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ نماز بھی فرض ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میرے بھائیو، اور نماز رمضان کے لیے نہیں ہے، نماز تو ہر وقت پڑھنا ہی ہے. رمضان کا مہینہ نماز کا مہینہ نہیں ہے، روزے کا مہینہ ہے. آپ رمضان کے مہینے کی فجر کی مصلی دیکھیے، جماعت دیکھیے، اور عام دنوں کا موازنہ کیجئے. یہ دین ہے. یہ آپ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ کو رتی برابر دین کی سمجھ نہیں ہے. آپ نے دین کو مذاق بنا لیا ہے. آپ جس طرح دین کو دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. دین کا صحیح تصور کیا ہے؟ یہ ایک علمی قسم کا کوئی فلسفیانہ سوال نہیں ہے، اور نہیں دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے علم میں کچھ اضافہ کر لیں، بلکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز، حق و باطل، اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اس کے بعد آپ عمل کریں، اس کے بعد آپ زندگی گزاریں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقہ فی الدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا. بتایا کہ جس بندے کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز پاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اپنی خصوصی فضل سے انہیں نوازنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائیوں کی تمام دروازے اس کے لیے کھول دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اگر آپ کے اندر دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہے، آپ کو فہم دین، تفقہ فی الدین حاصل ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. آج دوسرے معاملے میں ہمیں بڑی سمجھ بوجھ حاصل ہے. موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں یوں چلتی ہیں، کوئی بھی ایپس دے دو ہم اس کے ماہر ہیں. انٹرنیٹ، کمپیوٹر، اس میں ہم بالکل ماہر ہیں. دنیاوی معاملے میں، بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں ہم ماہر ہیں. ہمیں بہت سمجھ بوجھ حاصل ہے کون سا نفع پہنچانے والا ہے، کون سا کام ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمیں بخوبی معلوم ہے. ہمیں بہت کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہے اس کے بارے میں.
ایک اگر سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہے دین میں، اور دو چار کوئی کتاب پڑھ لیا ہے، دو چار موبائل میں، گوگل میں، یوٹیوب میں کسی کا بیان سن لیا ہے، اب وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو فقیہ سمجھ رہا ہے، اور وہ اس علم کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ بے وقوفوں کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا ہے، وہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر فقہ فی الدین بالکل بھرا پڑا ہے۔ ایک تو دین سے دوری ہے، دین کی سمجھ بوجھ بالکل ہے ہی نہیں، اور اگر کسی کو تھوڑا بہت ہے تو اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیندارانہ زندگی گزاریں گے، آپ نیک عمل کریں گے، نہ کہ دوسروں پر فخر کریں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی دینداری کا جائزہ لیجیے۔ آپ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں، سماج میں بھی آپ کو دیندار لوگ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں دیندار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، چن لیا، اور دین کو مکمل بھی کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام کو پر، اور یہ جو اسلام دین ہے اس سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ راضی ہیں ہمارے دین اسلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے اس دین کو۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ ہمیں پسند ہے یہ دین؟ صبح کے وقت ایک دعا پڑھیے، اس میں اصول ثلاثہ کا بیان ہے اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی صحیح روایت ہے، من قال اذا اصبح، جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لا اخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اس دعا کے اندر اصول ثلاثہ کا بیان ہے۔ کیا آپ اللہ کو رب مان کر راضی ہیں؟ راضی ہیں تو اپنے ضمیر سے پوچھئے، پھر آپ رب کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار رہے ہیں؟ اللہ کے حکام و فرمودات کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کو رب مان کر راضی نہیں ہیں، اسلام کو دین مان کر آپ راضی ہیں، خوش ہیں، تو پھر آپ شادی بیاہ میں غیروں کی نقالی کیوں کیے؟ آپ نے بڑا سا مالا کیوں پہنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنے تھے کیا؟ آپ نے، اور جو خرافات کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، یہ صحابہ اکرام نے، یہ دین ہے کیا؟ سخت مواخذہ ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ دین آپ کو پسند نہیں ہے، جہاں جہاں آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ وہاں وہاں دین کا استعمال کرتے ہیں، اور جہاں جہاں نہیں اس پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کس امید پہ جی رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ یوں ہی اللہ کے نبی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا؟ دین آپ کو پسند ہے تو پھر آپ غیروں کی نقالی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہو، غیروں کی نقالی، غیروں کی مشابہت آپ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ دین اسلام ہی دین ہے، اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم دیندار ہیں، دیندار گھرانے سے ہیں، لیکن کام دیکھو، ہمیں دین پسند نہیں ہے، زبردستی تھوپا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ وہ محمد النبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہوں۔ آپ راضی ہو تو پھر دوسروں کی اقوال کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ یہ فلاں امام نے کہا، یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا،
جب تک کسی عمل پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہ ہو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہیں، اگر ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے خوش نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 125 کے اندر فرمایا سب سے بہتر دیندار کون ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ سب سے اچھا دیندار کون ہے، کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ کہ سب سے بہتر دیندار کون ہے؟ کیا جس نے بڑی رات میں خرافات کی وہ دیندار ہیں؟ جس نے زبردستی کا جو روزہ رکھ لیا ہے وہ دیندار ہیں؟ جو کل رات قبرستان گیا، چراغاں کیا، مٹھائیاں کھائیں، گھر میں بوندی وغیرہ لائے، اپنا دکان بند رکھا، وہ دیندار ہیں؟ جو رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر یہ رمضانی مسلمان آ جائیں گے، وہ دیندار ہیں؟ صبح صبح ہاتھ میں تسبیحات کے دانے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے ہو چل رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، چپ کے انگلیاں چلا رہا ہے، وہ دیندار ہیں؟ کسی کی جیب میں یہاں مسواک دیکھ رہے ہو، کان میں مسواک، وہ دیندار ہیں؟ لمبی اتنی داڑھی، یہ ٹوپی، دھوکے باز، جھوٹ بولنے والا، سود بیعت کھانے والا، حرام خور، یہ دیندار ہیں؟ بہت مشکل کام ہے۔ کون دیندار ہے؟ سب سے بہتر دیندار ہم تو انہی کو سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی دیندار ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا سورہ نساء آیت نمبر 125۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ باعتبار دین کے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنا سر اللہ کے سامنے خم کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، اور ساتھ ہی یکسوئی والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے بہتر دیندار کون ہے ایک معیار بیان کیا گیا ہے اور ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ معیار کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے بلا چوں چرا مان لو، اور معیار یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنا لو، پارسا بنا لو، محسن بنا لو، اور معیار یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ آپ پوچھیں کیوں ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کیوں پیروی کریں؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کیوں بھائی ہم ابراہیم کی دین کی پیروی کیوں کریں، اس لیے کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، اللہ نے اسے خلیل بنایا ہے، اس لیے اسے نمونہ مانو، اسوہ مانو۔ آپ جسے اسوہ مانے ہوئے ہم سوال کرتے ہیں آپ غصہ ہو جاتے ہو، اس کا تو کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے کہ آپ جن کو مان رہے ہو، جنہیں آپ چلتا پھرتا جنتی سمجھ بیٹھے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی باحیات ہیں، حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ یہاں جواب دے رہے کہ ابراہیم کی دین کی پیروی اس لیے کرو کہ ابراہیم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اللہ نے اسے دوست بنایا، خلیل بنایا، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی دین کی پیروی کرو، حنیفہ، یکسوئی ہو کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سب سے بڑا دین ہے۔ اب آپ اور ہم چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ صفت ہیں، یہ معیار ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ
اپنا صبر سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ اسی لیے اپنے دینداری کا جائزہ لیجئے، دین کو اسی طرح سمجھیے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھیے، تبھی آپ دین کا صحیح تصور حاصل کر پائیں گے۔ مستند ذرائع سے علم حاصل کیجیے، سنی سنائی باتوں پر اعتبار مت کیجیے، محض جو ہے اندھا مقلد نہ بنے، تحقیق کریں، تفتیش کریں، سوال کریں، قرآن و حدیث کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کے بعد عبادت و بندگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے، دین میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی ہے، بالکل دین مکمل۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہیں، ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، یہودی عالم، اور اس یہودی عالم نے کہا اے امیر المومنین، کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید خوشی مناتے۔ کہا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو عید کے دن ہی نازل ہوا ہے، میدان عرفات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات میں تھے اور وہ جمعہ کے دن ہی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ غور کیجئے گہرائی سے اس یہودی عالم کی باتوں پر نظر کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، اس لیے کہ دین مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو وہ جانتا تھا کہ دین اسلام آدھا ادھورا دین نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اس کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے الصحیحہ للالبانی رحمہ اللہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنۃ وباعد من النار الا وقد بگن لکم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے تمہارے لیے واضح کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، وہ تمہارے لیے وعدے کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اسی پر عمل کرو۔ اب دین میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہمیں دین کا صحیح تصور ہوگا، جب ہمیں تفقہ فی الدین حاصل ہوں گی، جب ہم دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ اس لیے ہم نے بہت ساری دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنی دین کی دعا کی، دین کی اصلاح کی دعا کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، نسائی کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی وآخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات الزیادۃ فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے لیے ہر کام کی حفاظت کرنے والی ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّذِي فِيهَا مَعَاشِي، میرے دنیاوی زندگی کی اصلاح فرما جو میرے لیے معاش کا ذریعہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر چیز میں ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میرے لیے موت کو ہر چیز سے راحت کا ذریعہ بنا۔ گزشتہ جمعہ باتیں ہوئی تھی موت کے بارے میں، کس حال میں مرو گے معلوم ہے؟ اللہ سے کبھی دعا کی کہ راحت و سکون کی موت آ جائے، زیادہ تکلیف، بہت تکلیف ہوتی ہے،
بڑی تکلیف ہوتی ہے، جان نکلنا نہیں چاہتی، وہ فرشتے ڈوبتے ہیں بدن میں، سورینوں اور رانوں پر مارتے ہیں، چہرے پر تپڑ مار، نکالا اپنی جان، نکالو، کیسے نکالیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سنا ہوگا کسی آدمی سے، ہم نے بھی سنا ہے، آپ بھی سنے ہوں گے کہ بڑی تکلیف تھی، لیکن عین موت سے پہلے اس نے کچھ حرکت کی، یا تو الٹی آئی، یا وہ قضائے حاجت کو گیا، یا پانی پیا، آ کے بول رہا ہے میں بالکل سکون، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اتنے میں فرشتہ اجل آیا اور اسے لے کے چلا گیا۔ کیا بہترین موت ہے، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا ہے کہ اللہ میری دین کی اصلاح فرما، دین میں بہت بگاڑ ہے میری، میں اپنے حساب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جہاں جہاں مستی دیکھی، ذرا اپنے دل کو لبھانے والی چیز کو دیکھا، ہم اس کود پڑے، پاگل ہو گئے ہم، اور جہاں جہاں اے اللہ سختیاں ہے ہی نہیں، ہم نے اپنے سے سمجھا کہ سختی ہے، ہم عمل نہیں کیے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دین بڑا آسان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جسے دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ بھی صحیح احادیث میں، ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ جنت اور جہنم میں جانے کی تمام چیزیں اللہ کے نبی فرماتے میں بیان کر دیا ہوں، یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اسی لیے دین کا صحیح تصور حاصل کریں، دین سیکھیں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی کہ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، کس کے لیے؟ جسے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، اور سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد اسی طرح زندگی گزاریں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے ہی شخص حقیقی معنوں میں دیندار ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنی دینداری کا جائزہ لیں ہم، اس کے بعد سوچیں کہ سماج ہمیں دیندار کہہ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی نظر میں دیندار ہے یا نہیں؟ سماج ہمیں لاکھ دیندار کہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا بھی دیندار کہیں، ہمارا دین اسی وقت معتبر ہوگا جب ہم اللہ کی نظر میں دیندار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں پکا سچا دیندار بنا، الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو ان کی زندگی کو خوش و خرم میں تبدیل فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب القى سمع وهو شہید۔